إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، کچھ ذمہ داریاں عائد کیں، کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ رشتے ناطے، کچھ احوال، کبھی غریب، کبھی امیر، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ہنسی، کبھی رونا۔ ان تمام حالتوں میں ہم اللہ پاک سے راضی ہوں، اس پہ ایمان کبھی متزلزل نہ ہو، اس سے کبھی گلہ نہ ہو، اور انسان اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے ان تمام مسائل سے گزرے اور اسی حالت میں جان دے دے۔ یہ اتنی ساری ایک کہانی ہے، اور اس کو آزمانے کے لیے قسم قسم کے مصائب کبھی جان پر، کبھی مال پر آتے ہیں۔ یہ خود نہیں آتے، بھیجے جاتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی اپنی مصیبتوں پر، یعنی مسلمانوں کی مصیبتوں پر خوش ہونے والے منافقوں کو یہ بتا دیجئے کہ ہمیں ہرگز وہ پیش نہیں آ سکتا الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یعنی جو احوال گزر رہے ہیں، جو فاقے گزر رہے ہیں، جن مصائب سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سارے بطور امتحان لکھے گئے ہیں، یہ نصاب کا حصہ ہیں، آؤٹ آف کورس نہیں ہے۔ اور جس نے یہ کورس لکھا ہے، جس نے یہ نصاب بنایا ہے، وہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے۔ لہذا ہم کسی بھی قسم کی
مصیبت سے گزریں، کسی بھی قسم کے احوال سے گزریں، ہمارے لیے دونوں حسنہ ہیں، دونوں بھلائی ہیں۔ ان میں ایک پر ہم صبر کرتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، دوسرے پہ شکر کرتے ہیں تو اجر پاتے ہیں۔ اس حال میں مر جائیں تو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور مار دیے جائیں تو بھی اللہ پاک کی طرف سے فوری زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ یہ سارے لوگوں پر جو مصائب آتے ہیں یہ اسی طرح اللہ کے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں پر، کھیتی باڑی اجڑ گئی، قید سالی ہو گئی، اور مسئلہ ہو گیا، اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، خود بیماری ہے، یہ فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک یہ اندھا دھند نہیں آتے، خود سے نہیں آتے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی۔ من قبل ان نبرأہا، اللہ بارئ ہے، برا سمندر سے الگ ہو گیا ایک حصہ، اس کو خشکی کہتے ہیں، جہاں سمندر نہیں، بر پھر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ بارئ ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، پانی میں سے نقش نکال کے لے آتا ہے، اس کتاب سے جدا کرتا ہے، اس کو ارسال کرتا ہے، صادر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرکاری جب لیٹر ایشو ہوتا ہے تو اس میں صادرات اور واردات کا رجسٹر ہوتا ہے، جس میں پھر لکھا جاتا ہے کہ فلاں لیٹر فلاں محکمے کو لکھا گیا ہے اور فلاں لیٹر فلاں محکمے کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے یہاں یہی سا فلاں مصیبت فلاں بندے کو بھیجی گئی ہے اور اس کی طرف سے یہ رسپانس آیا ہے، یہ دونوں باقاعدہ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو سوائے مومن کو کسی کو حاصل نہیں، ایسی نعمت ہے کہ جو سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ مصیبت بھی اس کے لیے اچھائی بن جاتی ہے، اور اگر اچھائی پیش آتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، احوال اچھے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے اس پہ وہ شکر کرتا ہے اور اس میں سے اجر کماتا ہے۔ یہ اس کو ذرا دیکھیں مائک اس کا والی، اور یہ سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں، بس ٹھیک ہے۔ گلا کر کے کچھ نہیں ملتا، یہ بات نوٹ کریں آپ۔ پورے محلے میں شور مچائیں، اللہ نے بڑا ظلم کر دیا میرے اوپر، بڑی زیادتی کر دی، فلاں ہیں فلاں ہیں، اس سے کبھی اضافہ نہیں ہوتا، مصیبت دور نہیں ہوتی، مصیبت زائل نہیں ہوتی، بلکہ شریک ہنستے ہیں۔ آپ 10 آدمیوں سے بات کریں گے، وہ بڑے غور سے آپ کی بات سنیں گے، ان میں سے 9 آپ کا تمسخر اٹھائیں گے، کوئی ایک ہوگا جو آپ کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں۔ شکوے کی پٹی سے کبھی تقدیر نہیں بدلتی۔ قاضی شریح تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے چیف جسٹس، ان کے
انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا کہ اس نے کسی کے آگے کسی چیز کا شکوہ کیا، تو آپ اسے ایک طرف لے گئے اور کہا کہ یہ میری آنکھ تم نے دیکھی ہے، اس میں کتنے عرصے سے روشنی نہیں چلی گئی، لیکن میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بھی نصیحت کے لیے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بیٹا اللہ کا شکوہ نہیں کیا کرتا۔ تو وہ باقاعدہ یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، جو ہمارا مینول ہے، یہ جو کتاب اللہ ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں جو بھی پروڈکٹ آتی ہے اس کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے، کتاب ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ یہ بٹن ہے اور اس بٹن کا یہ کام ہے، ان چیزوں سے اس مشین کو بچانا ہے، اتنے اس کے کرنٹ کی لمٹ ہے، اتنے پیر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جل جائے گی، خراب ہو جائے گی، یہ دوا ایسے کھانی ہے، فائدہ اس کا یہ ہے، سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہیں، یہاں تک کہ کس جگہ کس نمبر کا جو ہے وہ فیوز لگتا ہے، اے سی کا فیوز کتنے ایمپیئر کا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ اس بکلیٹ میں لکھا ہوتا ہے، یہ مینول ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ یہ جو آسمانی کتابیں نا، یہ بطور مینول بھیجی ہیں، ان میں سمجھایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک نے مر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود عطا نہیں کیا، ایٹرنیٹی، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، سارے مر گئے۔ وما، وہ اسی لیے وہ جو کہتے تھے وہ حضرت خضر کوئی پیغمبر تھے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، آب حیات انہوں نے پیا ہوا ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ ملا تھا وہ قضاء و قدر کا نمائندہ تھا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو اپنی ڈیوٹیاں دیتا ہے، اور ان کو سمجھایا یہ گیا تھا کہ بعض برے حالات جو ہوتے ہیں بظاہر ضروری نہیں کہ وہ برے ہوں، ان کے پیچھے اللہ کی اسکیم جو ہوتی ہے وہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ 3 واقعات ان کو، ایک جہاز پہ بیٹھے تو اس بندے نے وہ پھٹا توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، حالانکہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی اعتراض ہے ان کا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتے بھائی صاحب، ان کا نہیں میں بالکل چلوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر میرے ساتھ چلو گے تو جب تک میں کسی ایکشن کی ریزن آپ کو نہ بتاؤں آپ نہیں سوال کریں گے۔ ان کا ٹھیک، تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائے گا۔ تو جب اس پہ سوار ہوئے، خرقہ، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، سرکار یہ سوراخ اس لیے کر دیا آپ نے کہ سواریاں ڈبو دیں آپ؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکتا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، امراض تو آپ مجھے مہربانی کریں، رحم کریں میرے اوپر، یہ بھول کے میں نے کہہ دی۔ آگے گئے، آگے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک بچے کو پکڑا اور مار دی۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس، انہوں نے کہا معصوم بچے کو مار دیے تم نے، اس نے تو کوئی قتل نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کے بدلے میں تو نے قتل کیا، نفسا زکیہ، اس پہ تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، صاف ستھرا پاک بچہ مار دیا تو نے، کس جرم میں مارا ہے؟ لقد جئت، پہلے امرا کہا تھا، یہاں نکرا، شیئا نکرا، برا کام کیا بھائی، منکر کام کیا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یار اندازہ ان کو بھی ہو گیا، کہنے لگے یار ایک موقع اور دے، ایک چانس اور دے، اب اگر میں نے پوچھا نہ درمیان میں بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما
فَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، ظاہر ہوٹل اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، کھانے کا پوچھا کوئی کھلائے گا، بستی والے سارے ہی بڑے اچھے تھے، تو کسی نے سرکار ہمارے لیے اپنے ہی لئیے، آپ کے لیے کوئی نہیں. یہ بستی والوں کی فطرت بتائی کہ کتنے نیک تھے وہ. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، فَأَقَامَ، انہوں نے مستری مزدور بلا کے اور سیمٹ لا کے اور وہ گارا بنا کے دیوار بنائی نہیں، وہ گرتی ہوئی کو اشارہ کر دیا انہوں نے کہ گرنا نہیں. وہ کون سا ٹاور آپ کا؟ ایفل ٹاور، ٹیڑھا ہوا ہوا گر نہیں رہا، وہ گرنے والی تھی. اس فرشتے نے ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی نہیں گرنا، مدت اس نے طے کر دی، ٹائمر لگا دیا اس نے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان کا یار آپ مگر یہ تو اتنے من اسے انہوں نے کھانے کو بھی نہیں دیا ہمیں کچھ، تو آپ ان سے مزدوری لے لیتے، ہم ان کو پیسے دے کے کھا لیتے. قال یہ ہے ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے پوائنٹ آف ڈیپارچر میرے اور تمہارے درمیان. اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان کاموں کی حکمت کیا تھی. اما سفینہ، سفینہ کو میں نے اس لیے پھاڑا تھا، کنارہ دور نظر آ رہا تھا کہ کنارے پہ بادشاہ کھڑا تھا جو سارے اچھے جہاز تھے وہ ضبط کر رہا تھا، اور اس مسکین کے پاس اس کشتی کے سوا کچھ نہیں تھا. اگر یہ سالم ہوتی تو وہ ضبط کر لیتا، اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں عیب پڑ جائے اور بچ جائے بادشاہ سے. فَقَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں اس میں عیب پیدا کرنا چاہتا تھا. وَمِن وَرَائِهِ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، پیچھے بادشاہ کھڑا تھا کنارے پہ اور وہ غصب کر رہا تھا ہر جہاز کو، جیسے ہمارے یہاں کنٹینر پکڑتے ہیں حکومت والے. یہ مسکین کہاں سے کھاتا؟ وہ چھوٹا سا پھٹا توڑا ہے، میں نے کشتی پوری بچا لی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک وہ لڑکا تھا معصوم بیچارہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، اچھے شریف آدمی تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس نے بڑے ہو کر ان کی نافرمانی اور ناشکری کرنی تھی، یعنی تتے توے پہ کھڑا رکھنا تھا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار جو ہے وہ ان کو اس بچے کے بدلے ایک فرمانبردار اور رحم دل بچہ دینے کے لیے ہم نے اس کو مار دیا. سوال یہ کہ جی یہ بھیجنے کے بعد، یہ بچہ دینے کے بعد اللہ کو خیال آیا اوہو یہ ان کو نہیں دینا تھا، یہ تو نیک تھے اور ہم نے لڑکا ان کو بدماش پکڑا دیا ہے، تو جاؤ تم وہ پہلے والا واپس لے آؤ، پھر ہم دوسرے والا دیتے. دینے میں کیا مسٹیک تھی؟ پہلے ہی نیک دے دیتے. سوال تو اٹھتا ہے نا، یہ جو درجات ہے نا اللہ کے یہاں، یہ عبادت سے نہیں ملتے، یہ مشکلات سے ملتے ہیں، یہ امتحان پاس کرنے کے بعد ملتے ہیں. جیسے بچے امتحان پاس کرتے ہیں تو اگلے گریڈ میں پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ بچہ دیا، اس بچے کے مرنے پہ ماں باپ نے صبر کیا، اس صبر سے ان کا درجہ بلند ہوا، جو ہی اگلے گریڈ میں گئے وہ والا بچہ ان کے مقدر میں لکھ دیا. جیسے ایک خاص سکیل ہوتا ہے، اس سکیل سے جو ہی آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پھر 2 بیڈ روم کا فلیٹ الاؤ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس جگہ پہنچے گا تو یہ چیز ملے گی. اس کے ساتھ گاڑی بھی پھر آپ کو ملتی ہے، چھوٹی تھی تو پھر بڑی والی ملتی ہے، پیٹرول کے پیسے کم ملتے تھے، اس سکیل میں جا کے زیادہ ملیں گے. یہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مصائب پہ صبر کرو گے اس مقام پہ پہنچو گے، وہ جو نقصان ہوا ہے وہ بھی اللہ پورا کر دے گا. اور اس کے ساتھ جیسے ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ہی اور ڈبل پھر عطا ہوتا ہے. تو وہ بچہ اس لیے مارا میں نے کہ اس پہ وہ صبر کریں گے، اللہ پاک ان کو اگلے سکیل میں ترقی دے گا، وہاں ان کے لیے جو بچہ ہے وہ ولی اللہ، اور باقاعدہ اس کے ساتھ پھر لکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر کیا بنا اور کیسا تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، کانت فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ،
وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا. ان کا باپ، بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو ان کے باپ نے نیچے رکھ کے اس کے تو اوپر دیوار بنا دی کہ کبھی گرے گی تو میرے بچوں کو وہ مل جائے گی، اور اس وقت وہ جوان ہوں گے، لیکن وہ پہلے گرنے والی ہو گئی. فَأَرَادَ رَبُّ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا ابو باپ صالح شخص تھا. یعنی اولاد کے فیوچر کی شیورٹی جو ہے وہ پیسے میں نہیں رکھی ہوئی کہ اتنے پیسے چھوڑ جائیں گے تو آپ کے بچے خوشحال ہوں گے، آپ کے کردار میں رکھی ہوئی ہے. اگر آپ صالح ہیں تو اللہ پاک آپ کے اولاد کی حفاظت کرے گا، ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کے باپ کا کمال ہے کہ وہ صالح تھا. پہلے 2 واقعات میں کہتے ہیں ارادنا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا. یہاں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. اَن يَبْلُغَا أَشَدَّهُمَا، کہ وہ اشدہما تھا کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچیں، جوان ہوں، اپنے خزانے کا دفاع کر سکیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، پھر وہ اپنا خزانہ نکالیں. جب اس مدت کو پہنچیں گے، دیوار بائی دا وے نہ بھی گری ہوئی تو ان کے ذہن میں آئے گا یار یہ دیوار ہٹا کے یہاں مکان بناتے ہیں، اس کا ہمارے یہاں نہیں، لوگوں نے وہ مکان اکھاڑ کے نئے بنانے کی کوشش کی، نیچے سے ہندوؤں کی کوئی چیزیں نکلیں، کہیں سونا نکلا، کہیں کیا نکلا، تو وہ خزانہ نکلا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے. تو وہ جو بندہ تھا وہ کوئی بشر نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی اور بندے کو خلود عطا نہیں کیا کہ وہ ابھی تک مرا نہ ہو. اس میں نوٹ کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کو بھی خلود عطا نہیں ہوا. قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے جتنے رسول ہیں قد خلت، ختم ہو گئے، مر مٹ گئے. خلا جو لفظ ہے نا، خلا عربی کا، اس کا مطلب یہ ہے نتھنگ لیس. خلا آپ کس کو کہتے ہیں جس میں کچھ نہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. یہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں آپ کو شہید کرنے کی، بائی دا وے اگر آپ فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، دونوں صورتوں میں کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ مر جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ ان کو خلود عطا، انہوں نے نہیں مرنا. إِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ نے بھی مرنا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہوں نے بھی مرنا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیس لڑو گے. خصم ہوتا ہے جو کیس میں آپ کا فریق مخالف ہوتا ہے. تختصمون، جھگڑا، وہاں جھگڑنا عدالت میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت چکھنی. یہ ایسی حقیقت ہے کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دلیل کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی. بائی دا وے مرنے کے بعد وہ کچھ ہے جو ہم بتاتے ہیں، جو قرآن بتاتا ہے کہ حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے رائی کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا. یہاں جزا سزا نہیں ہے، یہاں ٹوٹل امتحان ہے. یہاں ٹوٹل امتحان ہے. کمرہ امتحان میں نتیجہ وہاں مرتب ہوتا ہے، فیل پاس وہاں ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے پھر 31 مارچ کو اور فلاں کو. تو وہاں کسی کو ڈانٹ دیتا ہے وہ جو ممتحن ہوتا ہے. کوئی بچہ اگر کسی سے کچھ پوچھ رہا ہے یا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو وہ ڈانٹ دیتا ہے. یہ جو دنیا میں سزائیں ملتی ہیں نا، یہ ڈانٹ ہیں. دنیا کے اس بدن کے ساتھ ہم اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے. وہ جہاں سزا دے گا نا، اس لیے یوفیہم، پوری پوری دے گا. یہاں پوری نہیں ملتی. یہ مجھے اتار دے بیٹری اس کی طرح.
اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے بس. دنیا میں صرف جھڑکی ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی، نہ گناہ کی سزا نہ نیکی کا بدلہ. یہ جو ہم کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں جی، فلاں فلاں ذکر بھی کرتا ہوں جی، سورہ کہف بھی پڑھتا ہوں جی، پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو بھئی یہ ساری چیزوں کا بدلہ دینے کا ایک دن مقرر ہے نا. پہلے آپ کے کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی، آپ 15 کو جا کے دفتر کے باہر شور مچانا شروع کر دیں، وہ بھائی صاحب تنخواہ کٹو جی. کمپنی والے وہ کہیں گے کان سے پکڑ کے کٹو بھائی، تنخواہ نہیں، جو طے اس تاریخ کو ملے گی. تو اللہ نے طے یہ کیا ہے کہ یہ تمہیں قیامت کے دن ملے گی. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. تمہیں مرنا ہے. تو اگر بائی دا وے عقیدہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو کافروں میں یعنی اس کے منکر جو ہیں، کافروں میں بھی ایسے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے، سورگ کو مانتے ہیں، ہیل ان کے نزدیک بھی ایک چیز ہے. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں. جیسے کچھ چیز پرانی ہو جاتی ہے تو سکریپ ہو جاتی ہے، تو اس طرح. یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ نبی کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہڈیاں اور گلی سڑی ہڈیاں اور مٹی ریت بن جاؤ گے تو اس کے بعد پھر نئے سر سے اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہاتا، ناممکن ہے، امپاسبل. اگر وہ عقیدہ ہے تو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا نا. ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی بچے پال رہے ہیں وہ بھی بچے پال رہے ہیں. دنیاوی طور پہ 19-20 کا کوئی فرق ہوگا کہ ہم حلال حرام کی کوئی تمیز کریں گے، ضرورتیں تھوڑی سی خیال رکھ کے پوری کریں گے قرآن اور اس کی لمٹس کے اندر، وہ اندھادھند کھائیں گے. لیکن جاتے ہوئے دو بندوں میں آپ کو اتنا فرق نظر نہیں آئے گا کہ بھئی یہ بندہ خدا پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا اور یہ بندہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. کوئی پتہ نہیں چلے گا. مر گئے تو ہمارا کچھ بھی نہیں گیا، ہم نے انہی جیسی زندگی گزاری ہے اپنے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کا سامنا کرنا. لیکن اگر وہ ہو گیا جو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ خسارے میں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. تو اللہ پاک نے فرمایا نا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گی یہ بات کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ کیا ہوتا، اس کے بارے میں مجھے پتا ہوتا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. مگر اب اس نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیمرہ لگنے کے بعد بھی بندہ بریک مارتا ہے نا، وہ خود ہی باجی جاتی ہے بندے سے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ انیٰ لہ الذکریٰ. اب اس یاد آنے کا، اس نصیحت کا جو آج اس نے پکڑی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اب صبر بھی کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں تو صبر کا اجر تھا نا، یہاں صبر بھی کریں گے تو اجر کوئی نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. دیکھیں یہ نہیں کہتا اپنی موت کے لیے بھیجا ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کوئی مرنے کا خیال کرو، کوئی مرنے کی تیاری کرو، کوئی مرنے کا فلاں کرو. وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس حیات کے لیے کوئی آگے بھیجا ہوتا. یہ زندگی کا پہلا اور چھوٹا فیز ہے، محدود ہے. یہاں ہم نے مرنا ہے،
وہاں ہم نے مرنا نہیں ہے. جنت میں ہوں گے تو بھی نہیں مرنا ہے, جہنم میں ہوں گے تو بھی نہیں مرنا, معاذ اللہ, تو بھی نہیں مرنا. فرشتوں کی سفارش ڈلوائیں گے, یا مالک لیقض علینا ربک, اے مالک تو اپنے رب سے بات کرنا ہمیں مار دے. قال انکم ماکثون, مرنا نہیں, اب تم نے رہنا ہے, اب تم نے رہنا, مرنا نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا, وہ اس میں مرے گا نہیں, لیکن جو زندگی ہوگی وہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوگی. تو وہ ساغر صدیقی نے بھی کہا نا کہ عدم کے مسافر و ہوشیار, جو کہتے ہو مر مٹ جائیں گے, عدم, نتھنگ لیس. عدم کے مسافر و ہوشیار, راہ میں زندگی کھڑی ہوگی. پتر تم جس زندگی سے بھاگ کے جا رہے ہو, لوگ خودکشی کر رہے تھے, اس سے طویل اور اصلی والی زندگی دنیا میں یہ چھوٹی سی چکھائی گئی ہے, سیمپل کے طور پہ صرف فری دی گئی. سیمپل آپ کو پتہ فری دیتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی, وہ دوائیاں لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل. یہ سیمپل ہے, فری کا ہے, چکھو, اگر اچھی لگی ہے, واقعی جینا اچھی چیز ہے, بچوں کے ساتھ رہنا, بیوی کے ساتھ رہنا اچھی بات ہے, تو کوشش کرو کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ایسی زندگی مل جائے, ہمیشہ کی جوانی ملے, ہمیشہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں, مرے نہ, بیوی تمہارے پاس رہے. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے ایمان. ان کو قو انفسکم و اہلیکم, اپنے آپ کو, گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ جنت میں, بچاؤ انہیں آگ سے. تو کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن اس موت سے پہلے ایک فیز ہے جو زندگی کہلاتا ہے, دنیا کی زندگی, یہ ہمارا نصاب ہے. وَنَبْلُوکُمْ, اس موت سے پہلے 60 سال, کسی 40 سال میں کوئی. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوکُمْ, ہم تمہیں بلوئیں گے. بلا یا بلا, جس کو ہم کہتے ہیں بڑی بلا, کیا ہوتی ہے, مصیبت ہوتی ہے نا. کبھی انسان کو ایک خیال آتا ہے, کبھی دوسرا آتا ہے, ایمان کبھی ادھر پٹخنی کھاتا ہے, کبھی ادھر پٹخنی کھاتا ہے, کبھی اوپر لیول چلا جاتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, پلیٹلیٹس کی طرح. یہ بلا ہے. اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, دودھ بلونا. دودھ بلونا آپ کو پتہ نا, دہی اس گلنی میں ڈال کے, اندر اس کے وہ 4 پائے والا جو ہے وہ ڈال کے, ٹھیک پیر جما کے رگڑا لگتا ہے, دہی پٹخا جاتا ہے دیواروں کے ساتھ, تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے. ہم تمہیں پٹخیں گے, مدانی چلائیں گے, پھر تمہارے اندر سے وہ مکھن کی صورت وہ زندگی نکلے گی جو تم نے وہاں جینی. یہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, فتنہ, ہم تمہیں آزمائیں گے برے حالات سے, بالشر والخیر, اچھے حالات سے. اور یہ دائمی نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. فتنہ یہ صرف کسوٹی ہوگی تمہارے ایمان کی کہ تمہیں رب پر کتنا اعتماد. گلے سے کچھ نہیں بدلتا. ساری دنیا سے گلے کریں, کوئی جیب سے نکال کے آپ کو نہیں دے گا, الٹا آپ کا وقار چلا جائے گا. دھیرج رکھیں, وہ ایک رات نکل جائے گی, دن آئے گا, اللہ پاک حالات تبدیل کر دے گا. اس نے وعدہ کیا شر کے بعد خیر ہے, ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد لازماً آسانی آئے گی. ساگ کے ساتھ, دال کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والوں کی اولادیں آج ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ماشاءاللہ گاڑیاں ان کے نیچے, وہ یسرا آئی ہے نا. صبر کر جاؤ, تھوڑا سا دھیرج رکھو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تو یہ وہ بات کہے گی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جیسے کہ اس کا حق ہے اعتماد کرنے کا. دیکھیں اعتماد کے لیولز ہوتے ہیں. ایک بچہ اپنے دوست پہ اعتماد کرتا ہے, بھائی پہ اعتماد کرتا ہے, پھر ایک اپنے والد پہ اعتماد کرتا ہے. اب یہ جتنا والد پہ اعتماد کرتا ہے اتنا دوست پہ نہیں کرے گا, اس کا لیول کم ہوگا. اب اللہ کہتا ہے حق کا تقاتے ہی, ہر چیز پہ تم اعتماد کرتے ہو. گاڑی پہ اعتماد کرتے ہو تو بیٹھتے ہو, لیکن اللہ پر ایسا اعتماد کرو جیسا اللہ کا حق ہے. حق کا تقاتے, یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. جہاں عمل کی بات ہے
وہاں فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا عمل کرو، ہم تمہاری نیت دیکھ کر تمہیں مزید اجر عطا کرتے ہیں۔ کہ بندہ نیک نیتی سے لگا ہوا تھا، پورا دے دو اس کو۔ ایک بندہ ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے، 12 بجے اس کو اطلاع آتی ہے، 1 بجے اطلاع آتی ہے، 2 بجے اطلاع آتی ہے کہ اس کی والدہ بیمار ہے یا کچھ ہے تو وہ جانا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کو دے دو، تم پوری دیہڑی دے دو، گھنٹے نہیں پوری دیہڑی دے دو۔ اس بیچارہ محنت سے کام کر رہا تھا، اس نے پوری دیہڑی کا کام کر لیا ان گھنٹوں میں، دے دو اس کو۔ یہ خلوص دے کر اللہ پاک زیادہ عطا کر دے گا۔ وہاں مستطعتم، ایمان میں استطاعت نہیں ہے، عمل میں استطاعت ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو پڑھو، یہ استطاعت ہے۔ لیکن ایمان لیٹ کے بھی وہی ہونا چاہیے، بیٹھ کے بھی وہی ہونا چاہیے، کھڑے بھی وہی ہونا چاہیے۔ ایمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ استطاعت ہے، وہ حق تقاتہ ہی، جیسے اللہ کا حق ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل چیز۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ موت کا وقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی۔ تلوار لٹکا دی ہے، یہاں تو طے کر دیتا اللہ پاک 60 سال میں اس نے مرنا، تو بندہ کہتا ہے 50 سال تو موج کرو، باقی 10 سال والے ذرا توبہ طیب کر لیں گے، حج بھی 2-4 ٹھوک لیں گے تو سارا کچھ صاف کروا لیں گے۔ پتہ ہی نہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا مر جاتا ہے۔ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں دادا پہلے آیا ہے، والد پہلے آیا، پھر ہم آئے۔ جانے میں دونوں بیٹھے ہوئے، ابھی دادا بھی ہے، والد بھی ہے، اور پوتا مر جاتا۔ کوئی تلوار لٹکا کے رکھی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نے بالکل نہیں مرنا۔ تموتن، شدت، دیکھو تم نے کبھی نہیں مرنا۔ الا وانتم مسلمون، مگر حالت اسلام میں، فرما برداری میں، تابع داری میں۔ تو جب موت کا وقت مقرر نہیں تو اس کا مطلب ہے ہر وقت مطیع و فرما بردار رہو، گلہ شکوہ نہ ہو، رب پہ راضی ہو۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اس لیے کہ وہ اللہ پہ راضی تھے، انہیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا، ہر حال میں وہ اللہ سے خوش تھے۔ اللہ نے بھی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے۔ ہم ہزاروں گلوں کی پنڈ باندھی ہوئی ہے، ہم اتنے شکوے ہیں، اب خدا کہہ بھی کچھ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں تو مولوی نہیں چھوڑتے، فوراً فتویٰ لگا دیں گے مرتد ہو گیا، مارا گیا بہن۔ لیکن اندر سے کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ ایک دفعہ سامنے ہو تو اس سے بات کریں۔ یہ گلیں وہ دیتا ہے شکر کے ساتھ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم یقیناً زیادہ دیں گے۔ آپ کسی کو 500 روپیہ دیں، 500 درہم نہیں، 500 روپیہ دیں، اور وہ یوں لوٹ پوٹ ہو جائے شکرانے کے ساتھ کہ آپ کا قصیدہ پڑھتا رہے، تو آپ کہیں گے یار ایسے 500 پیچھے جائے اتنی کیتی ہے تو جی میں نے 5000 دیا کیا کرے گا، تو اور بھی 4,500 کر کے لے بھائی یہ لے 5000 رکھ لے تو۔ آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، رستہ پوچھا کسی آدمی سے اور اس نے آپ کو رستہ ٹھیک طریقے سے بتا دیا، تو آپ پوچھیں گے آپ نے کدھر جانا ہے؟ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ آ جاؤ یار بیٹھ جاؤ، تم کس بندے نے ٹھیک رستہ بتایا، اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ انسان کے اندر شکر کا جذبہ رکھا گیا ہے، احسان اتارتا ہے انسان جب احسان کے نیچے آ جاتا ہے نا تو وہ زخمی سانپ کی طرح، تو اس کی اناب بڑی زخمی ہوتی ہے کسی کا احسان لے کر۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اب وہ احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کرے گا تاکہ یہ احسان نہ رہے، تم اسے گالیاں دینا شروع کر دو کہ لے بھائی تیرا احسان تے مک گئی بھائی صاحب۔ اس کے شر سے بچو، اس کو دیکھ کے دور رستہ تبدیل کر لو، کیونکہ اگر اس کو اس نے سلام کیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ روپیہ 5000 دیتا ہے نا تو آئیں کیتا سو،
آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، یہ اس کا شر ہے۔ اس کی انا یہ کہتی ہے کہ اگرچہ تو نے خلوص سے اس بندے کو سلام کیا ہے، لیکن اس بندے کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ اس کو یوں لگا جیسے میں نے وہ جو ادھار لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ابلائزڈ ہوں، اس لیے میں نے اس کو سلام کیا، میرے سلام کی قدر نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کو دیکھا، آ رہے تھے سامنے، پھر دیکھا غائب ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا وہ دوسری گلی میں گھوم گیا۔ آپ اس کے گھر گئے، پوچھے یار تو سامنے سے آ رہا تھا اور وہ پھر تم، ان کا حضرت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے پیسے فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا، نہیں کر سکا تو پھر میں آپ کا سامنا نہیں کر سکا، اس لیے رستہ بدلی کر دوں۔ آپ نے اس کو معاف کر دی؟ اس نے کہا نہ، وہ میں نے تجھے معاف کیا اللہ کی خاطر، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو اس سے پہلے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، گلے نہ ہوں، بندہ جب مرے تو بالکل رب سے راضی ہو۔ اللہ دیکھیں حضور کی دعا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتک تیری کنیز کا بیٹا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضے میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب بال بدو، جب چونکہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، جس کو بالوں سے قابو کر لے وہ، میرے بال تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، مجھ میں تیرا حکم چل رہا ہے، عدل فی قضاءک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ چاہے وہ مشکل کا تھا عدل پر مبنی ہے۔ یہ ایمان ہو تو پھر تسلی کے ساتھ مر جائیے، اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔